وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. اللہ ارشاد فرماتا ہے and he does not speak from his own inclination. اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے کچھ نہیں بتاتے. اور آگے ارشاد ہے it is not but a revelation revealed. وہ وہی کہتے ہیں جو اللہ کہتا ہے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہی بات بتاتے ہیں جو اللہ بتاتا ہے. نماز اللہ نے بتائی تو نبی نے بتائی، نصیحت اللہ نے کی تو نبی نے کی، مسجد کے بارے میں اللہ نے بتایا تو نبی نے بتایا، اخلاق کے بارے میں اللہ نے بتایا تو نبی نے بتایا. یہ آیت نازل کیوں ہوئی جانتے ہو؟ لوگوں نے الزام آیت کی حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ اپنی طرف سے باتیں بتاتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ نہیں، نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. وہ جو کہتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے کہتے ہیں. جو اللہ کہتا ہے وہی رب کائنات کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ دنیا میں حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی الزام عائد کیے گئے کہ وہ ایک پرسن ہے جو اپنا نام چاہتا ہے. میرے بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا نام خود ہی کیا ہے، وہ اپنا نام کیوں چاہیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن مقدس میں خود ارشاد فرمایا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے نام کو بلندی بخش دی ہے، ہائی ایسٹ پر آپ کا نام ہے. تو وہ نام کے لیے کیوں کریں گے ایسا؟ نہیں، وہ تو انسانیت کے لیے کر رہے تھے اور کر رہے تھے اور کیے ہیں. انہوں نے جتنے کام کیے حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے کام انسانیت کے لیے ہیں. انہوں نے ہی تو بتایا کہ ماں باپ کی عزت کرو، انہوں نے ہی تو بتایا کہ اپنے بھائیوں کا حق ادا کرو، انہوں نے ہی بتایا اپنے سماج کو نماز سکھاؤ، انہوں نے ہی تو بتایا کہ اپنے مسجدوں کو آباد کرو، انہوں نے ہی تو بتایا کہ صفائی عبادت ہے، انہوں نے ہی تو بتایا کہ وضو کا طریقہ کیا ہے، انہوں نے ہی تو بتایا کہ نہایا کیسے جاتا ہے، انہوں نے ہی تو بتایا کہ کھایا کیسے جاتا ہے، انہوں نے ہی بتایا کہ بتایا کیسے جاتا ہے، انہوں نے ہی تو بتایا قرآن سکھایا کیسے جاتا ہے، انہوں نے ہی تو بتایا قرآن پڑھایا کیسے جاتا ہے، انہوں نے ہی تو بتایا سماج میں جینا کیسے ہے، انہوں نے ہی تو بتایا پانی پینا کیسے ہے، انہوں نے ہی تو بتایا کہ ہم سب کو سنبھلنا کیسے ہے، انہوں نے ہی تو بتایا عشق نبی میں مچلنا کیسے ہے، انہوں نے ہی تو بتایا کہ سجدہ کرنا کیسے ہے، انہوں نے ہی تو بتایا قیام کرنا کیسے ہے. مسلمانوں، انہوں نے ہی تو بتایا کہ مسجد کھڑے رہنے کی جگہ ہے، مسجد پڑے رہنے کی جگہ نہیں ہے. کچھ لوگوں نے اس مسجد کو ایسا استعمال کیا ہے جیسے گھر. میرے بھائی، مسجد کو اپنا گھر نہ بناؤ. رمضان کا مہینہ چل رہا ہے نا، لوگ مسجدوں میں ایک دم پڑے ہوئے ہیں، لیٹے لیٹے پڑے ہیں. کوئی کہاں لیٹا ہوا ہے، کوئی کہاں لیٹا ہوا ہے، کسی کا لنگی کھل رہا ہے، کسی کا کیا کھل رہا ہے، کوئی احتیاط نہیں ہے، مسجد میں لیٹے ہوئے ہیں، ریا بھی خارج ہو رہی ہے. بھائی، مسجد کا ادب کیجیے. مسجد صرف اور صرف عبادت کے لیے بنی ہے، اس کا نام ہی مسجد ہے، سجدہ کرنے کی جگہ. وہاں پر پڑے ہیں. اور یہ طریقہ کچھ لوگوں نے رائج کیا ہے کہ مسجد میں بوریا بستر لے کر پڑے رہتے ہیں. مسجد صرف اور صرف عبادت کی جگہ ہے، وہاں پر نماز پڑھنے کے لیے جائیں، نماز پڑھیں اور سیدھا اپنے گھر کو نکلیں، کام دھندے پر چلے جائیں. نکمے والا کام نہ کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ آپ جب نماز پڑھ لیں، سورۃ الجمعہ میں ہے کہ نماز جب پڑھ لیں تو سیدھے کام کے لیے نکل جائیں. پڑے پڑے رہو گے، یا تو پھر بیٹھو تو عبادت کرو، مسجد میں ہو تو قرآن پڑھو، حدیثیں پڑھو تو ٹھیک ہے. آپ کے گھر میں کوئی جائے اور پڑا رہے، سویا رہے، تو آپ کو کیسا لگے گا بتائیں؟ صرف سویا رہے تو آپ کہیں گے منحوسیت پھیلا رہا ہے میرے گھر میں. تو رب کائنات کے گھر میں کیوں سو رہے ہیں بھائی؟ وہ سونے کے لیے بنی ہے.
وہ تو رونے کے لیے بنی ہے کہ یہاں پر آ کر رویا جائے، اللہ سے کچھ مانگا جائے۔ تو یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کہ اپنی طرف سے انہوں نے نہیں بتایا تھا، اور میں بھی اپنی طرف سے نہیں بتا رہا ہوں۔ انہی کی محفل سنوارتا ہوں، چراغ میری ہے رات ان کی، انہی کی مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے بات ان کی۔ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسجد خدا کا گھر ہے، عبادت کا کام ہے، دنیا کی باتیں کرنا مطلق حرام ہے۔ انہوں نے ہی فرمایا کہ جب مسجد میں جاؤ تو کہو اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اور نکلو تو کہو اللہم انی اسألک من فضلک۔ اب جب تم اس گھر میں داخل ہو رہے ہو جس میں کہہ رہے ہو کہ اے اللہ رحمت کے دروازے کھول دے، تو جب رحمت کا دروازہ کھل گیا تو اس میں سو کیوں رہے ہو؟ پھر مسجد سونے کے لیے نہیں بنی ہے، مسجد عبادت کے لیے بنی ہے۔ لوگوں کو سمجھانا چاہیے، کبھی کبھار ہو گیا 10-5 منٹ ہو گیا، اس کی بھی عادت نہ ڈالیں تو بہتر ہے۔ گھر بنا ہے سونے کے لیے، رہنے کے لیے۔ مسجد اونلی عبادت، اونلی پریئر، اونلی ورشپ۔ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس زمانے میں ایک شخص مسجد میں ہی پڑا رہتا تھا، تو ان کی بیوی جو ہیں بڑے گندی رہتی تھی، بڑی گندی رہتی تھی، مطلب نہ منہ دھلنا، نہ صفائی رکھنا۔ تو ایک دن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھا تو کہنے لگی کہ آپ اس طرح چڑیل کیوں بنی رہتی ہیں، کچھ بناؤ شنگار کیا کرے اپنے شوہر کے لیے۔ انہوں نے کہا کہ میں کیا کروں، میرا شوہر تو صرف مسجد میں پڑا رہتا ہے، بوریا بستر اٹھا کے مسجد، بوریا بستر اٹھا کے مسجد، ادھر مسجد ادھر مسجد۔ تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کی خبر دی۔ میرے آقا حضور تاجدار مدینہ، میرے سرتاج، میرے شوہر، ایک لیڈیز ہے، وہ میرے پاس آئی تھی، میں نے دیکھا کہ وہ بناؤ شنگار نہیں کرتی ہے، کوئی زینت نہیں کرتی اپنے شوہر کے لیے۔ تو میں نے پوچھا تو وہ کہتے ہیں کہ میرا شوہر مسجد میں پڑا رہتا ہے۔ تو میں نے پوچھا کیوں؟ تو وہ کہہ رہے ہیں حضور نے فرمایا۔ تو حضور ان کا کریکشن کر دیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیڈیز کو بھی بلایا، اس کے شوہر کو بھی بلایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ڈانٹ لگائی، کہا کہ صرف نماز 5 وقت کی ملے تو نماز پڑھو اور گھر نکلو، کام دھندے پہ جاؤ، یہ کیا نکما گری ہے؟ ورنہ تم زیادہ چالاک تھے، اللہ تعالیٰ نے تو خود ہی 50 وقت کی نمازیں دی تھی، وہ تو ہم نے کم کروائی 9 مرتبہ جا کر۔ جب ہم نے کم کروائی تو کچھ سوچ کے تو کم کروائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے میری بات مانی، 5 وقت کی نمازیں لے کر آیا ہوں تو 5 پڑھو، 50 کا ثواب پاؤ، اور گھر جاؤ کام دھندے کرو۔ بال بچوں کو کھلانا بھی تو عبادت ہے۔ ہاں کبھی ہو گیا یا بچے کے لیے اپنے کما کے رکھ لیا ہے تو عبادت کیجئے، پھر بیوی کا حق ادا کر دیا تو عبادت کیجئے، پھر کیا برائی ہے؟ ٹھیک ہے؟ تو بھائی اللہ کی عبادت کریں، لوگوں کو سمجھائیں کہ مسجد کا ادب رکھیں۔ ٹھیک ہے؟ جو حضرات میرے چینل پر پہلی مرتبہ تشریف لائے ہیں ان سے گزارش میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں اور اسے خوب شیئر کریں۔ اچھی باتوں کو شیئر کرنا صدقہ ہے، یہ شیئر کریں گے تو ہو سکتا ہے لوگ مسجد کا ادب بھی سیکھ جائیں تو آپ کو ثواب بھی ملے گا۔